صفائی ستھرائی کے نظام میں بہتری حکومت خیبر پختونخوا کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ پاکستان اپروچ ٹو ٹوٹل سینیٹیشن کو مد نظر رکھ کر صحت و صفائی سے متعلق منصوبوں میں تسلسل اور اس کا دیر پا اثر قائم رکھنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا نے انسانی فضلے سے پاک گاؤں کے قیام اور تسلسل کے لیے واضح طریقہ کار کی منظوری دی، جو 4 مرحلوں پر مشتمل ہے: منصوبہ بندی یا ٹریگرنگ، اعلامیہ یا ڈکلیریشن، تصدیق یا ویریفیکیشن، سند ادائیگی یا سرٹیفیکیشن۔ ٹریگرنگ مجموعی طور پر انسانی رویوں میں تبدیلی لانے اور انہیں بصیرت فراہم کرنے کے لیے حساسیت و بیداری پیدا کرنے کے لیے ٹریگرنگ کا عمل انتہائی حوصلہ افزا ہوتا ہے، جس میں سوشل موبیلائزرز اور کمیونٹی ریسورس پرسنز کی مدد سے ضروری منصوبہ بندی کے بعد جب متعلقہ گاؤں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے زمین پر گاؤں کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ گاؤں میں مسجد کہاں ہے، ہسپتال کہاں ہے، ان کا گھر کہاں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو ساتھ لے کر واک آف شیم کرائی جاتی ہے۔ لوگ اپنے گاؤں سے تو ویسے روشناس ہوتے ہیں، لیکن انہیں گاؤں میں ایسی جگہ کا معائنہ کراتے ہیں جہاں کوڑے کے ڈھیر ہوں یا لوگ رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ میں پانی کی سہولیات کہاں ہے اور اپنے گھر، دکانات، پہاڑ، کھیت وغیرہ آپ کے کہاں پر ہے، ان کا ایک نقشہ زمین پر بنائے۔ سارے لوگ اس میں حصہ لیتے اور ان کے ساتھ کوآپریشن۔ تو یہ سارے نقشے کے بعد جو لوگ یہ بتاتے کہ ہم اوپن ڈیفیکیشن کے لیے جاتے تو ان کے اوپر ہم یلو کلر کا ایک مٹیریل ڈالتے، پھر ان لوگوں کو ہم بتاتے کہ اب اپنے آنکھیں بند کر لے۔ 1 منٹ کے لیے وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جب لوگ آنکھیں کھولتے تھے تو ہم ان کو بتاتے کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھا، تو بتاتے پاخانہ۔ تو وہ لوگ بہت اس چیز کو بہت انجوائے بھی کرتے تھے اور ان کو مطلب اس وقت شیم بھی ہوتا تھا۔ بحثیت سی آر پی زمنگ بدی کلی کی کمیونٹی راغونډول او ورسره نور کلی خلق هم راغونډول او هغه سره هایجین سیشن کول، هغه ته دا شعور په هغه کې پیدا کول او دا آگاهی دا خبرداري ورکول چې کولا پاخانه یا څوک چې بهر غلو ته ځي هغه څومره خطرناک شی دی چې د هغې نه ډېرې بیمارۍ جوړېږي. هغې کې هیپاټایټس شو، په هغې کې زیړی یرقان چې ورته موږ وایو ای شو، او دغه شانتې خارش بیماري شوه، ماشومانو کې کیړې شوې، قیدس شو، نو د دغه بیمارو د وجې نه ټایفاید شوه، نو په هغې باندې به د خلکو اخراجات هم ډېر زیات راتلو او وخت به هم ضایع کېدو. نو اوس هغه به موږ راغونډول او موږ به هغو ته دا شعور او دا آګاهي ورکوله چې تاسو د کولې پاخانې په ځای باندې لیټرین استعمال کوئ او دا هغې باندې توجه ورکوي چې موږ د دې بیمارونو بچ شو. د کمیونټي کم دا ټول خلک چې دي دا وګورو چې آیا دا اوپن ډیفیکیشن کم ځای کې کیږي، چې هغې خپلو سترګو باندې وګوري چې کم ځای کې کیږي. د هغې نه پس بیا موږ دې خلکو ته په چارټ په ذریعه باندې وښایو چې موږ دلته کالکولیشن کوو که نه، کالکولیشن آف فیسز چې په دې علاقه کې څومره مطلب یو کس څومره اوپن ډیفیکیشن کوي، هغه بیا هفتو په حساب هغې ته کالکولیشن وکړو چې دا هفتې کې څومره رسي که نه، منونو ته رسي ټرکونو دغه حساب. دوی ته بیا موږ کالکولیشن آف فیسز نه پس دا وښایو چې تاسو چې دا اوپن ډیفیکیشن چې کم کیږي نو په دې باندې ستاسو د بیماریانې ستاسو ماشومانو ته مطلب ستاسو میډیکل ایکسپینسز څومره کیږي په دې باندې. اعلامیہ ڈکلیریشن ٹریگرنگ کے عمل کے ساتھ ہی اعلامیہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جب گاؤں کے لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے گھر کھلی فضا میں رفع حاجت کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور پاک و صاف ماحول کو ترجیح دیتے ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے وہ لیٹرین استعمال کرے جو آپ لوگوں نے ہمیں طریقہ بتایا تھا. کچے لیٹرین بنائے ہم نے، یعنی ایک 6 فٹ کا گڑا بنایا، اس کے اوپر تختے مٹیریل رکھ لیے اور اس کے نیچے سوراخ اس میں بنایا، اس کے اوپر مطلب گر کپڑے کا یا لکڑی کا دیوار بنایا اور وہی لیٹرین ہم استعمال کرے جو غریب لوگ ہیں. تو اعلامیہ کا ایک فارم جو ولیج سیکرٹری کے دفتر سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس پر گاؤں کے نمائندے جن کی تعداد بشمول کمیٹی سرپرست 10 یا 10 سے زیادہ ہوگی، اس فارم پر یہ اقرار کریں گے کہ ان کا گاؤں انسانی فضلے سے پاک و صاف ہے اور وہ لیٹرین کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں. یاد رہے کہ سرپرست کمیٹی کے لیے مرد خاتون کی کوئی شرط نہیں. اس فارم پر سارے رکن دستخط کر کے ضلعی حکومت سے مجاز حکام کے ذریعے تصدیق کرانے اور اس سلسلے میں باقاعدہ سند جاری کرنے کی درخواست کریں گے. اعلامیہ پر دستخط کرنے کے بعد کمیٹی کے اراکین اسے ولیج سیکرٹری کے پاس جمع کراتے ہیں، جسے ضروری کارروائی کے بعد ولیج کونسل سیکرٹری اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے ڈپٹی کمشنر کو بھیج کر تصدیقی کمیٹی کے منظوری اور معائنے کی سفارش کرتے ہیں. دلته موږ سره په سکول کې 110
10 تعداد دی او په دې سکول کې موږ سره لیټرین نه او زمونږ څومره ماشومان چې دي په دې سکول کې نو هغوی به بار یعنې کولاو ځای کې وړو بول تالویو بول ته تله. دلته چې کله واش په راځي کوله راله او د سکول حالات یې ولیدو نو هغوی دلته یو لیټرین منظور کو او دلته مختلف اکټیویټیز وکړو نو هغه لیټرین هغې جوړ کړو ډېر زبردستې طریقې سره چې د هغې په وجه باندې زموږ د ماشومانو هغه بار ته پټو ته تله هغه تګ هغه لوی بول ولو بول تله چې هغه ختم شو. او د دغې لیټرین د جوړېدو نه پس چې کله محکمې دا وکاته دا پروګرام دی وکړو نو محکمې موږ له د دغې لیټرین او د دې پروګرام په ریوارډ کې دا 4 لیټرینونه اوس دلته منظور شوي دي دا یې موږ له راکړه او هغه موږ جوړ کړه. اوس زموږ ماشومان چې دي هغه لیټرینونه باقاعده هغسې استعمالي. تصدیقی کمیٹی ویریفیکیشن. اعلامیہ کی نقل موصول ہوتے ہی ڈپٹی کمشنر ولیج کونسل سطح پر ولیج یا نیبرہڈ کونسل کے ناظم یا ناظمہ کی سربراہی میں تصدیقی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، جبکہ دیگر اراکین میں تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، سیکرٹری ولیج کونسل کے نمائندے شامل ہوتے ہیں. سیکرٹری ولیج کونسل اس کمیٹی سے متعلق تمام دفتری امور کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر ولیج کونسل ناظم یا ناظمہ موجود نہ ہو تو سیکرٹری ولیج کونسل کمیٹی کے سربراہ تصور ہوں گے. اس کمیٹی کے اراکین میں خاتون رکن کی شرکت کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے لیے محکمہ تعلیم و صحت سے مدد لی جا سکتی ہے. کمیٹی اراکین میں ولیج نیبرہڈ کونسل کے ناظم یا ناظمہ کے علاوہ تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن اور پبلک ہیلتھ کے سب انجینئرز، گرلز سکولز کی پرائمری یا ہائی سکول استانی اور محکمہ صحت کی لیڈی ہیلتھ ورکر کو ترجیح دی جائے. کمیٹی کے اجراء کے 30 ایام کے اندر ان کی تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے. متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اس تربیت تصدیقی کمیٹی کے اعلامیہ کے 3 ماہ کے اندر تصدیق سے لے کر سند تک کے تمام عمل کو مکمل کرے گی. کمیٹی کا کورم مکمل ہونا چاہیے اور مناسب ہوگا کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کریں. تصدیق کے لیے ایک محلہ دیہ ایک جغرافیائی اکائی تصور ہوگا. گاؤں سے مراد ایک یکجا اور ملحقہ انسانی آبادی جو عام طور پر ایک نام سے شناخت کی جاتی ہو اور اس کا اندراج سرکاری سطح پر موجود ہو. محلے سے مراد شہری خصوصیات کے حامل محلہ جس کی شناخت ہو اور اس کا اندراج سرکاری سطح پر موجود ہو. تصدیقی کمیٹی معائنے کی تاریخ مقرر کر کے اعلامیے پر دستخط کرنے والوں کو بھی اپنے معائنے سے آگاہ کریں گے. تصدیقی کمیٹی ذاتی مشاہدے اور متعلقہ گاؤں اور محلہ کے لوگوں کے ساتھ گفت و شنید اور بات چیت کے ذریعے میں انسانی فضلے سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. گاؤں کی حدود میں واقع جھاڑیوں، نالیوں اور کھیتوں کا بھی معائنہ کریں. کمیٹی کے اراکین چیک لسٹ کے مطابق عمل کریں گے. اس عمل میں عوامی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا. ولیج ویریفیکیشن کمیٹی کا کردار یہ تھا کہ وہ کمیٹی بنی تھی ولیج کی سطح پر تو وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ ہائیجینک کنڈیشن کیا ہے. وہاں پہ مختلف جگہوں پر گئے، لوگوں کی صفائی وغیرہ یہ دیکھی، اسکولوں پر مختلف جگہوں پر کھیتوں میں کہ ان کی ڈسپوزل پوائنٹ یا ہائیجینک کنڈیشن کس طرح ہے، صفائی صابن استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دا ډیپټي کمشنر د طرف نه چې زمونږ کومه کمیټي مقرر شوې وه نو د هغې په رڼا کې زمونږ دا کلي د اوډیوپ شو. کمشنر د طرف نه د هغې په سپارښتاتو کې مونږ ته سرټیفیکیټ میلاو شو. مونږ به د دې ډېر قدر کوو. کمیټي به د دې باقاعده میټینګ کوي، معاینه به کوي. مونږ سره چې کم فنډ دي فنډ مختص کوو چې مونږ واپس اوډي طرف ته لاړ نه شو. معائنہ مکمل کرنے کے بعد تصدیقی کمیٹی اپنی سفارشات اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ڈپٹی کمشنر کو سند جاری کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیں گے. معائنے کا یہ عمل سند جاری کرنے یا جاری نہ ہونے کی صورت میں تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا اور یہ سفارشات ضلعی حکومت کے لیے مفید معلومات کا باعث ہوں گی. سند عطائیگی سرٹیفیکیشن. تصدیق مکمل ہونے کے ساتھ ولیج سیکرٹری اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ بلدیات کے ذریعے اپنی رپورٹ سفارشات کے ساتھ دفتر ڈپٹی کمشنر کو ضروری کارروائی اور سند کے جاری ہونے کے لیے بھیج دی جائیں گی. سند جاری ہونے کے ساتھ وہاں کام کرنے والی مقامی تنظیم تقریب بھی منعقد کر سکتی ہے تاکہ دوسرے رابطہ کاری کمیٹی کے اراکین اور واٹسن سیل، لوکل کونسل بورڈ اور ضلعی دفاتر کو برائے اطلاع اور ریکارڈ بھیج دی جائے گی. سند جاری ہونے کے بعد بھی یہاں موبلائزیشن اور معائنے کا عمل جاری ہوگا تاکہ صفائی کا یہ عمل برقرار رہ سکے.
خیبر پختونخوا میں ہر فرد کی پانی اور صفائی تک رسائی کو ممکن بنانے اور اس عمل میں عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے واٹسن نہ صرف عملی اقدامات کر رہی ہے بلکہ اس مناسبت سے خصوصی دنوں عالمی یوم آب، عالمی یوم بیت الخلاء، گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، مینسٹرل ہائیجین مینجمنٹ ڈے کو نہ صرف منایا جاتا ہے بلکہ ان مواقع پر سیمینارز، تربیتی ورکشاپس اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ عوامی تعاون کو ممکن بنایا جا سکے۔ راګي موږ ته د لیټرونو دغه راکې موږ لیټرونونه چې دي په کلو کې ساس کړ او اوس چې دی نو زموږ خلک بهر ته نه ځي په لیټرونو کې خپل دغه کوي. اوس د زموږ د حلقې پوزیشن ډېر زیات ښه دی ځکه چې زموږ د کلي نه ګندي ختم شوې ده او زموږ کلي صاف ماحول ته روان دي، نه بیمارۍ شته الحمدلله. دا یو داسې پروګرام و چې دی کې ګورنمنټ هم موږ سره شامل و، کمیونټي هم شامل و، په دې کې موږ سره سکول چلډرن هم شامل و ځکه چې کم اواز د سکول نه ماشوم ووري هغه راشي کور کې خبره وکړي، کومه مور چې په کمیونټي کې کینی سیمینار پروګرام کې آګاهي میلاو شي، کم پلار چې په ګراوند کې هلته کې خبر شي، نو خامخا چې ټول یو ځای شي نو څه نه څه د هغې نه څه ښه ریزلټ راځي. نو دا ما چې کوم ویلېج ډیولپ شوي دي او کوم مې کتلي دي نو 3 کاله مخکې هم زه هغې ته سوچ کوم، اوس 3 کاله بعد هم زه هغې ته سوچ کوم چې لکه چینج پکې ډېر زیات دی. زمونږ په دې صوبه کې په خیبر پختونخوا کې تر څو پورې چې د بین الاقوامي ادارو یا د خیر ښېګړې د ادارو د انجو کار دی د صحت او صفایي یا د سینیټیشن حوالې سره، نو هغه د هغې کار هم ښکاره دی چې د هغې په یو وړه پیمانه باندې یو کار کولی شي، یو نمونه یا یو ټیسټ کولی شي، یو پایلټ پروجیکټ کولی شي. دې نه علاوه بیا د هغې خورول او د هغې په ټولو د خیبر پختونخوا ګوټ ته رسول یا د هغې هغه فایدې اخیستل هغه بیا د حکومت ذمهداري ده چې حکومت هغه په مختلفو ضلعو کې په مختلفو ګوټ کې د دغه پروګرام نه که هغه پروګرام کامیاب وي استفاده واخلي او دا پروګرام په خپل د پروګرامونو کې په خپل بجټ کې په خپل ADP کې شامل کړي او د دې نه هغه ګټې ترلاسه کړي کوم چې د هغې اثر زمونږ په صحت او صفایي باندې سپیشلی زموږ په صحت باندې کیږي پریوزي، نو هغه ګټې به هله ترلاسه کیږي چې حکومت په دې کې خپل انویسٹمنٹ او خپل خرچه وکړي. واٹسن سیل کی وجہ سے جو شعور ہے وہ انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں نئی منزلیں طے کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک فورم پہ خواہ وہ ماس میڈیا ہو، خواہ وہ پروفیشنل لیولز ہوں، خواہ جس لیول پہ بھی ہو، واٹسن سیل جو ہے وہ آگے ہیں اور اس سیکٹر کو آگے لے کے چل رہی ہیں. اگر ہمیں پاکستان اور خیبر پختونخوا کو صحیح معنوں میں ترقی کے اگلے درجوں میں لے جانا ہے تو ہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے مالی وسائل کے ساتھ ساتھ افراد، صلاحیت، مہارت، اسباب اور سہولیات سمیت تمام وسائل سے استفادہ کرنا ہوگا تاکہ منصوبہ سازی، نفاذ، نگرانی اور تجزیہ کاری میں آسانی مہیا ہو سکے. زمنګ د مدرسې د اول د مدرسې ته چې کوم ماشوم داخليږي د هغه اولنۍ پوړۍ چې صفایي ده چې کله مدرسې ته ماشوم داخليږي نمبر 1 صفایي ورته موږ دا ورکوو چې ویښته به دې وړ کړي، ځکه که د ده ویښته ګندوي د په سر کې به ګندګي پیدا شي، د هغې نه به درته مرض جوړ شي، سبق به نه شي ویلی. نمبر 2 کپړې به دې صفایي، نمبر 3 ټوپۍ به دې په سر وي، نمبر 4 ستا نوکونه چې کوم دي ناخون چې ورته موږ وایو دا به دې صفایي، دا به وړه کړي. نمبر 5 کپړې به دې پاکي، ته به په داسې ماحول کې مدرسې ته راځي چې ستا بدن، ستا کپړې، ستا نوکونه، ستا ویښته هر څه ټول نه موږ اول چې کله ماشوم ابتدا کې داخليږي موږ ته ہدایت ورکو. مستقبل میں دیکھیے جس طرح حکومت پاکستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 6 جو ہے جس کو SDG 6 کہتے ہیں اس کا سگنیٹری ہے اور اس ضمن میں وہ اس لیے ان واٹر سینیٹیشن پروگرامز کو پرائیورٹی دے رہی ہے. بحیثیت یونیسیف ہم جس طرح پہلے سے حکومت کو اسسٹنس دیتے آ رہے ہیں اب بھی ہم حکومت کو اسسٹنس دیتے انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اس ضمن میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یا امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا وہ واش سیکٹر پلان ہوگا اس صوبے کے لیے، جس میں ہم 2030 تک ایئرلی ٹارگٹ سیٹ کریں گے اپنے لیے، اپنی بجٹری ایلوکیشن سیٹ کریں گے. پھر ہم جو ہیں ایز یونیسیف اس پلان کو ہم اسسٹ بھی کر رہے ہیں، اس پلان کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، حکومت کو اسسٹ کرتے رہیں گے ایک سیکٹر پارٹنر کے طور پہ. ہم ایڈوکیسی بھی کرتے رہیں گے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ، ڈونر ایجنسی کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم ان باتوں پہ جو ہے ایڈوکیسی کریں گے تاکہ ہم ڈونر کمیونٹی کو قائل کر سکیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں اس شعبے میں.
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो है कम्युनिटीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे। हम हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे कि कम्युनिटी सेंटर्ड प्रोग्राम्स को फोकियत दी जाए और उसमें जो है हम जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंस होगी वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को प्रोवाइड करेंगे। आइए मिलकर महदूद वसाइल के अंदर रहकर अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर इस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अल्लाह इस कार खैर में हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।